السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اب جناب ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیسیژن میکنگ. اب دیکھ لیں آپ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ ڈیسیژن میکنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں کہاں وہ دن تھا جب آپ نے کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھنا شروع کی تھی اور آپ نے سیکھا تھا کہ کاسٹ کے ایلیمنٹس کتنے ہوتے ہیں. آپ کو ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ معلوم نہیں تھی، اور کہاں آج خیر سے ماشاءاللہ آپ ڈیسیژن لینے کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں مختلف مراحل جو کہ انسان طے کرتا ہے اپنی زندگی میں سیکھنے کے، اور سیکھتے سیکھتے ایک پوزیشن تک پہنچتا ہے. اور ابھی یہ آخری مرحلہ نہیں ہے، ابھی تو آسماں اور بھی ہیں جن کو آپ نے مسخر کرنا ہے. یہ تو ابھی جسٹ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ ایک آپ انیشل سٹیج پہ پڑھ رہے ہیں. اب ان شاء اللہ تعالی آپ نے مینیجریل اکاؤنٹنگ میں جانا ہے اور پھر اس میں بھی آگے اس کی ڈیپتھ میں آپ نے جانا ہے. تو بہرحال چونکہ آپ کا یہ ابھی انیشل پیپر ہے، اس انیشل پیپر میں ہم نے کورس اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ آپ کو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی بنیادی باتیں پتہ چل جائیں. ہم نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بنیادی باتیں تمام سیکھی، ہم نے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی بھی بنیادی باتیں تمام سیکھی. اب یہ جو ڈیسیژن میکنگ کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں آج، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مینجمنٹ نے جو ڈفرینٹ ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں، ان کو ڈیسیژن لینے کے لیے کچھ بنیادی انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو پرووائڈ کرنا ہوتی ہیں کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ نے. دیکھیے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کو انفارمیشن پرووائڈ کی تھی کاسٹ اکاؤنٹنٹ نے، اور اب مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کاسٹ اکاؤنٹنٹ سے لی ہوئی انفارمیشن اور خود سے کچھ پروسیس کرنے کے بعد مینجمنٹ کو، ڈائریکٹرز کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے تاکہ وہ ڈیسیژن لے سکیں. اب دیکھیے ڈیسیژن بھی تو کئی قسم کے لینے ہوتے ہیں نا مینجمنٹ نے. جیسے ابھی ریسنٹ لیکچرز میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ کیپیسٹی لیول کیا اٹین کرنا چاہیے. اب وہ کیپیسٹی لیول اٹین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ پیچھے سے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ورکنگ کر کے بتاتا ہے انہیں. ڈائریکٹرز کی تو خواہش ہوگی کہ میکسیمم کیپیسٹی لیول ہم اٹین کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پروفٹس کما سکیں، لیکن کچھ لمیٹیشنز کی وجہ سے وہ کیپیسٹی لیول نہیں بھی اٹین ہو سکتا. اب وہ کون لمیٹیشنز بتا رہا ہوگا ڈائریکٹرز کو؟ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ورکنگز کے ساتھ. تو یہاں پر جو انفارمیشن کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ مینجمنٹ کو دے رہا ہوگا وہ ریلیونٹ ہو اس سے یہ ضروری ہے. جو ڈیسیژنز لینے ہیں، جیسے میں نے ابھی ایک ڈیسیژن کی بات کی کہ کیپیسٹی لیول کتنا ہونا چاہیے، بے شمار ڈیسیژن ہو سکتے ہیں نا کہ ہم یہ پروڈکٹ جو ہے بنائیں یا نہ بنائیں، یہ بھی ایک ڈیسیژن ہو سکتا ہے. اب وہ پروڈکٹ مزید بنانے کے لیے آپ کو کون کون سی انفارمیشن ریلیونٹ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، تبھی آپ ڈیسیژن صحیح لے سکیں گے. دیکھیں ایک کوالیفائڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کاسٹ اکاؤنٹنٹ رکھنے کا فائدہ اسی صورت میں ہے جب ڈیسیژنز ٹھیک لیے جائیں. اگر ڈیسیژنز تب بھی ڈائریکٹرز نے اپنے بل بوتے پر اور اپنی خواہشات پر بیس کر کے لینے ہیں تو پھر کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کا رول بیکمز زیرو. اب وہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ نے کچھ ریلیونٹ انفارمیشن دینی ہے ڈائریکٹرز کو، مینجمنٹ کو، تاکہ ٹھیک ٹھیک ڈیسیژنز لیے جا سکیں. وہ جو ریلیونٹ انفارمیشن کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ پرووائڈ کرتا ہے اس میں
ایک طویل لسٹ ہے. آج ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ ذرا دیکھ لیجئے سلائڈ پر کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے. جناب اس میں اپرچونٹی کاسٹ کی بات ہے, سنک کاسٹ کی بات ہے, اوائڈیبل کاسٹ, ان اوائڈیبل کاسٹ کی بات ہے, فکسڈ کاسٹ کی بات ہے, ویریبل کاسٹ کی بات ہے, ہسٹوریکل کاسٹ ہے, ریپلیسمنٹ کاسٹ ہے, کنٹرولبل اور انکنٹرولبل کاسٹ کی باتیں ہیں. اس میں سے اکثر چیزیں آپ کو اگر یاد ہو تو پھر میں کہتا ہوتا ہوں بچپن میں نے آپ کو کوئی پہلے دوسرے لیکچر کے اندر یہ باتیں بتائی تھیں. اب وہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے حوالے سے تو آپ کا بچپن ہی تھا. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈفرینٹ کاسٹ اپروچز ہیں یا ڈفرینٹ کاسٹ میں یوز ہونے والی ٹرمینالوجیز ہیں جن کے معنی کیا لیے جائیں گے. وہ ہم نے کوئی, مجھے یاد پڑتا ہے شاید دوسرے لیکچر کے اندر ہم نے یہ باتیں کی تھیں. اس کو بھی آپ کو یاد دلاؤں گا آج میں, اور کچھ باتیں مزید ہم آج نہیں بھی کریں گے. ہمیں فی الحال جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیژن میکنگ کے لیے ہم ریلیونٹ کاسٹ کس کو کہتے ہیں. اب جو ڈائریکٹرز نے ڈسیژن لینا ہے کہ یہ پروڈکٹ بنائی جائے یا بازار سے خریدی جائے, فرض کر لیں یہی ایک ڈسیژن ہے کہ ہم اسمبل کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کو, اور اسمبلنگ کے ساتھ ساتھ کچھ کمپوننٹس ہم مینوفیکچر بھی کرتے ہیں. اب اس میں ایک کمپوننٹ ہے, اس کے بارے میں ڈائریکٹرز ڈسیژن لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کمپوننٹ ہم خود سے مینوفیکچر کر کے اس میں اسمبل کریں یا بازار سے خرید کر اس میں اسمبل کریں. اب اس کے لیے ریلیونٹ اور ارریلیونٹ انفارمیشن کا ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. ریلیونٹ انفارمیشن یا ریلیونٹ کاسٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہم کاسٹ کی طرف ہی بات کر رہے ہیں نا. کاسٹ معلوم ہوگی تو تبھی ہم یہ ڈسیژن لیں گے. جیسے ایک بڑی آسان سی بات کر کے میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خود سے اگر ہم وہ کمپوننٹ مینوفیکچر کریں تو 10 روپے میں مینوفیکچر ہوتا ہے, اور وہی کمپوننٹ ہم اگر مارکیٹ سے خریدیں تو 8 روپے میں پرچیز ہو جاتا ہے. اب بتاؤ یہاں پر ڈسیژن میکنگ کی بات آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کہ ہم اگر مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو 2 روپے تو بچ رہے ہیں, ہم کیوں نہ مارکیٹ سے ہی خرید لیں. آپ کہیں گے لے سر اتنا سی بات تھی, یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے, 10 اور 8 کو کمپیئر کر کے ہم مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں کہ 8 روپے کم ہے. لیکن بھائی اب بات یہ ہے کہ وہ 10 روپے صحیح کیلکولیٹ ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو آپ 10 روپے کہہ رہے ہیں اپنے پریویس نالج پر بیس کرتے ہوئے وہ ایگزیکٹلی 10 روپے ریلیونٹ کاسٹ نہ ہو. آپ نے ابھی تک جو کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھی اس میں آپ نے کاسٹ یونٹ کے لیے, یعنی کہ اس کمپوننٹ کے, وہ کاسٹ یونٹ ہے نا ہمارا جس کے لیے ہم نے کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے ساری, یاد آ رہی ہیں باتیں؟ اس کاسٹ یونٹ کے لیے جتنی بھی کاسٹ آپ نے ایکومولیٹ کی ہے, اکٹھی کی ہے یا اس کو چارج کی ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 روپیز ہے. اب اس میں آپ جو ڈیپریسیشن ہوتی ہے فکسڈ ایسٹ کی, اس کو بھی اوور ہیڈ کی ایلوکیشن کے تحت اس کاسٹ یونٹ کا حصہ بنا دیتے ہیں. جو اس کو سپروائز کر رہا ہے پروڈکشن کو, اس سپروائزر کی سیلری کا بھی ایک پورشن اس 10 روپے کا حصہ ہے. جس بلڈنگ میں وہ کاسٹ یونٹ مینوفیکچر ہو رہا ہے اس بلڈنگ کا رینٹ بھی اس کاسٹ یونٹ کے 10 روپے کی کاسٹ کا حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط پڑھا ہوا ہے, بھائی میں نے تو پڑھایا ہوا ہے. لیکن اب ڈسیژن میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ 2-3 ایگزامپلس جو دی ہیں ان کو میں اب کیسے نگیٹ کروں گا؟ دیکھیے جی, جب ہم ڈسیژن میکنگ کر رہے ہوں گے
وہاں پر ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اس کمپوننٹ کو مینوفیکچر کرنے کے لیے کیا ہمیں نئی مشین خریدنی پڑ رہی ہے یا اسی پرانی مشینری پر ہم یہ کمپوننٹ مینوفیکچر کر لیں گے. پتا چلتا ہے جناب اسی پرانی مشین پہ ہم کمپوننٹ کو مینوفیکچر کر لیں گے, اس پارٹ کو مینوفیکچر کر لیں گے پرانی مشین پر ہی. تو اس کا مطلب ہے وہ پرانی مشین تو ڈیپریسیٹ ہونی ہی ہے, ہم اس کو مینوفیکچر کریں یا نہ کریں, اس کی ڈیپریسیشن کو ہم نے ایکسپینس کا حصہ بنانا ہی ہے اور پروڈکشن پہ چارج کرنا ہی ہے. لہذا اس کمپوننٹ کو مینوفیکچر کرنے کی وجہ سے وہ ڈیپریسیشن کاسٹ انکر نہیں ہو رہی. فالو کر رہے ہو؟ لہذا اس کمپوننٹ کی کاسٹ سے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. مزید ایک اور بات سنیے, ہم کہتے ہیں کہ وہ جو سپروائزر ہے اس کے ساتھ ہم نے ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو سیلری پے کرنا ہی ہے پر منتھ. یہ کمپوننٹ مینوفیکچر ہو یا نہ ہو, کیونکہ وہ تو ادروائز اسمبلنگ کو بھی تو سپروائز کر رہا ہے, یا کچھ اور کمپوننٹس مینوفیکچر ہو رہے ہیں ان کو بھی تو سپروائز کر رہا ہے, تو ہم نے اس کو سپروائزری سروسز کی کاسٹ پے کرنا ہے یا نہیں پے کرنا, جس کو ہم سیلری کہتے ہیں. اب ہماری اس کی کمٹمنٹ ہے, ہم انکار نہیں کر سکتے. کمپوننٹ بنائے گا تو اس کو بھی سپروائز کر لے گا, کوئی ایڈیشنل نہیں ہم پے کر رہے اس کو. کاسٹ اکاؤنٹنگ کے تحت کاسٹ پر یونٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس میں وہ سپروائزر کی کاسٹ اس کا حصہ ہوگی, اس پر سپریڈ کرنا ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ جی اس کو ہم جتنے بھی یونٹس پروڈیوس ہوتے ہیں اس پہ سپریڈ کرتے ہیں, اس کا حصہ بنائیں گے. لیکن اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, ہم نہ بھی یہ مینوفیکچر کریں تب بھی ہمیں وہ پے کرنا پڑے گی سپروائزر کی کاسٹ. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اس کمپوننٹ کو بنانے کے لیے ہم پے نہیں کر رہے. اب آ جائیے ایک اور ایگزامپل جو میں نے آپ کو دی تھی بلڈنگ رینٹ کی. اب یہ بلڈنگ رینٹ جو ہے ہم نے تو پے کرنا, کمپوننٹ بنائیں یا نہ بنائیں ہم اس میں اسمبلنگ کر رہے ہیں اور نمبر آف یونٹس دوسرے بھی جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, صرف یہی ایک کمپوننٹ پروڈیوس نہیں کر رہے. تو پھر اس بلڈنگ رینٹ کو اس کمپوننٹ پر ہم اسپریڈ نہیں کریں گے ڈیسیژن میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. دیکھو اس کو مکس اپ نہ کرنا باتوں کو. جہاں تک بات ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی, ہم نے کاسٹ اکاؤنٹنگ ٹھیک ٹھیک سیکھی ہے. ایک کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہونے کے ناطے آپ نے کاسٹ پر یونٹ کو جو کیلکولیٹ کرنا ہے اس میں کاسٹ آف پروڈکشن کو نمبر آف یونٹس پروڈیوس پہ ڈیوائڈ کر کے کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ ہوتی ہے. سیکھا تھا پہلے اور ٹھیک سیکھا تھا. اس میں کاسٹ آف پروڈکشن میں ہماری تمام کاسٹ جو کہ اس سے متعلق ہوتی ہیں, جو میچنگ کانسیپٹ کے مطابق اس پروڈکشن سے میچ کرتی ہیں, ان کو شامل کر لیا تھا ہم نے, ہے کہ نہیں. جتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کیے ہیں ان کی تمام میچنگ کاسٹ ہم نے اس میں شامل کر لی تھی. لیکن اب ڈیسیژن میکنگ کی بات آ رہی ہے. ڈیسیژن میکنگ میں وہ میچنگ کانسیپٹ کی بات نہیں ہے. ادھر کیا کانسیپٹ چل رہا ہے؟ میچنگ کانسیپٹ. ڈیسیژن میکنگ میں کیا کانسیپٹ چل رہا ہے؟ ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ. یہاں پر میچنگ کانسیپٹ نہیں چل رہا. سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ اب ڈیسیژن میکنگ میں ہم میچنگ کانسیپٹ کو فالو نہیں کر رہے. ڈیسیژن میکنگ میں کون سا کانسیپٹ فالو کر رہے ہیں؟ ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ. اب ریلیونٹ کاسٹنگ کے تحت ہم کہہ دیتے ہیں کہ بلڈنگ رینٹ چونکہ پے کرنا ہی ہے, لہذا اس کا اس کمپوننٹ کے مینوفیکچر کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے تو پے کرنا ہی کرنا. اب جناب یہ جو میں نے 2-3 ایگزامپلز آپ کو دی,
ان کے ایفیکٹ کو 10 روپے سے باہر نکالو. جب 10 روپے سے باہر نکالتے ہیں ان کے ایفیکٹ کو تو رہ جاتے ہیں جناب 6 روپیز. میں نے یہ ایگزامپل دی تھی نا کہ ہم جب ایک کاسٹ پر یونٹ کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ 10 روپیز آ رہی ہے, اور مارکیٹ سے اس کمپونیٹ کو خریدنے جاتے ہیں تو 8 روپے میں مارکیٹ سے مل جاتا ہے. تو کاسٹ پر یونٹ 10 روپے کو جب 8 روپے سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑو کیا بنانا ہے, مارکیٹ سے خرید کر اس میں اسمبل کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم ریلیونٹ کانسیپٹ کے مطابق اس کی ریلیونٹ کاسٹ کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جناب یہ تو 6 روپے اس کی ریلیونٹ کاسٹ آ رہی ہے, باقی تو جو کاسٹ تھی وہ ریلیونٹ نہیں تھی اس ڈیسیژن کے ریفرنس میں, لہذا ان کو سائڈ پر کریں اور معلوم کریں وہ کاسٹ جو کہ ریلیونٹ ہے, دیٹ از 6. اب بتاؤ we should go for the decision or not? Should we accept the decision of manufacturing the component or should we purchase it from the market? ہمیں تو خود ہی مینوفیکچر کرنا چاہیے, 6 روپے میں پڑ رہا ہے. اب جب یہ 6 روپے میں جو کمپوننٹ ہم خود سے مینوفیکچر حاصل کریں گے یہ ہمارے ٹوٹل کاسٹنگ میں فائدہ مند ثابت ہوگا. لہذا ہمارا ڈائریکٹر, ہماری مینجمنٹ ایک غلط ڈیسیژن سے بچ گئی ایک اچھے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنے کی وجہ سے. یہ بھی ایک ڈیسیژن میں نے آپ کو بتایا. اس طرح کے بے شمار ڈیسیژنز ہیں جو کہ ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ پر بیس کرتے ہیں. اب آپ کو بنیاد پتا چل گئی کہ ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ پر بیس کر کے ہم نے ڈیسیژن میکنگ پڑھنی ہے. ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ ہے کیا؟ دیکھیے سلائڈ پر. ریلیونٹ کاسٹ از فیوچر کاسٹ which changes with the alternative decisions. Relevant cost also includes benefits foregone because of the alternative decisions. دیکھیں جی دو باتیں ہیں ریلیونٹ کاسٹنگ میں. ایک یہ کہ ریلیونٹ کاسٹ فیوچر کاسٹ ہے جو کہ تبدیل ہو جائے گی ہمارے آلٹرنیٹیو ڈیسیژن کے ساتھ. اگر میں ڈیسیژن لوں گا تو یہ کاسٹ انکر ہوگی, اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈیسیژن لوں گا یا یہ ڈیسیژن نہیں لوں گا تو یہ کاسٹ انکر نہیں ہوگی. جیسے ابھی میں نے آپ کو چند ایگزامپلس دی کہ کمپوننٹ کو مینوفیکچر کرنے کی صورت میں وہ کاسٹ انکر ہو رہی ہے سپروائزر کو پے کرنے کی یا نہیں. اگر نہیں انکر ہو رہی تو بھائی وہ ریلیونٹ نہیں ہے. جیسے را مٹیریل ہے, اگر میں وہ کمپوننٹ مینوفیکچر کرتا ہوں تو را مٹیریل اس میں خرچ ہوتا ہے, ادروائز مجھے را مٹیریل خریدنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو بتائیے یہ را مٹیریل کی کاسٹ جو ہے اس کمپوننٹ کو مینوفیکچر کرنے کے ڈیسیژن سے ریلیونٹ ہے یا نہیں؟ obviously yes. اگر میں وہ کمپوننٹ مینوفیکچر کرتا ہوں تو اس کمپوننٹ کو مینوفیکچر کرنے کے لیے اسپیشل لیبر فورس مجھے ہائر کرنا پڑتی ہے, ادروائز نہیں. تو بتاؤ وہ اسپیشل لیبر فورس کی کاسٹ ریلیونٹ ہے اس ڈیسیژن سے یا نہیں؟ ہاں اب ہے. لیکن میں اس کمپوننٹ کو مینوفیکچر کرنے کا ڈیسیژن لینے پر دیکھتا ہوں کہ بہت سی کاسٹ انکر ہونی ہی ہیں, ان کا فائدہ اٹھا لو. آپ نے دیکھا یہ جو 3 ایگزامپلس دی تینوں فکسڈ کاسٹ تھیں. تو جو کاسٹ چینج ہوگی ود دا آلٹرنیٹو ڈیسیژن وہ ریلیونٹ کاسٹ ہے, اور جو کاسٹ ود دا آلٹرنیٹو ڈیسیژن چینج نہیں ہوگی وہ ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہے. سمجھ آگے بات؟ اور دوسری بات میں نے اس ڈیفینیشن میں آپ کو کیا بتائی, وہ یہ بتائی
کہ جو بینیفٹس ہم فور گو کر کے چھوڑ کر، جو بینیفٹس ہم چھوڑ کر کمپوننٹ بنانے کی طرف آئیں گے، وہ بینیفٹ بھی ریلیونٹ کاسٹ ہی کہلائے گی. دو باتیں ہیں، دونوں باتیں مل کر پھر ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. ایک کاسٹ کے بارے میں، ایک بینیفٹ کے بارے میں. وہ کمپوننٹ مینوفیکچر کرنے کے لیے، اب ذرا غور سے سنیے گا، وہ کمپوننٹ مینوفیکچر کرنے کے لیے جس مشین کو میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مشین آلریڈی چل رہی ہے اور پروڈکشن دے رہی ہے. اس کی پروڈکشن کی وجہ سے میں کچھ پروفٹس کما رہا ہوں. اگر وہ پروڈکشن چھوڑ کر میں یہ والا کمپوننٹ بنانے کی بات کرتا ہوں، تو کیا مطلب ہوا کہ میں پروفٹ سیکریفائی کر رہا ہوں. جب میں پروفٹ سیکریفائی کر رہا ہوں تو میرے لیے نقصان کی بات ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہے. اب بتاؤ، یہ جو نقصان میں اٹھا رہا ہوں یہ بھی ریلیونٹ ہے اس کمپوننٹ کو بنانے سے یا نہیں؟ بالکل ریلیونٹ ہے. کہ بھائی میں اس کمپوننٹ کو اگر بناؤں گا تو کمپوننٹ ایکس میں نہیں بنا سکوں گا. وہ کمپوننٹ ایکس نہ بنانے کی صورت میں مجھے جو پروفٹ ہو رہا تھا وہ نہیں ہوگا. اب اگر وہ پروفٹ نہیں ہوگا تو وہ بھی اس کمپوننٹ کے بنانے کی کاسٹ کا حصہ بن جائے گا نا. اور اب اگر وہ اس کمپوننٹ کے بنانے کی کاسٹ کا حصہ بنے گا تو بتاؤ پھر اس کمپوننٹ کی وجہ سے مجھے ایک پروفٹ فور گو ہو رہا ہے، وہ ریلیونٹ ہوا اس ڈیسیژن سے یا نہیں؟ تو جو پروفٹ میں فور گو کر رہا ہوں وہ بھی ریلیونٹ کاسٹنگ میں آ جائے گا. اب دیکھو، کیا یہ بات کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم نے سیکھی تھی بلا؟ نیور. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں تو ہم کاسٹ انکرڈ کی باتیں کرتے تھے، ہم میچنگ کی باتیں کرتے تھے. اب یہاں پر ہم ریلیونٹ کاسٹنگ کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو جناب ان باتوں کو بیس کرتے ہوئے میں اب آپ کو ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کی کچھ فیچرز بتا رہا ہوں. دیکھیے سلائڈ پر. نمبر 1 دیٹ افیکٹ دا فیوچر کاسٹ، یعنی کہ اس کی وجہ سے فیوچر کاسٹ میں تبدیلی آنی چاہیے. ڈیٹیلز میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. تو جی نمبر 2 دیٹ افیکٹ دا فیوچر کیش فلوز، اینڈ نمبر 3 دیٹ کاز انکریمنٹ ان کاسٹ، اور نمبر 4 دیٹ از این اپرچونٹی کاسٹ. اب جناب ان تمام فیچرز کو میں بالترتیب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلی کیا بات تھی کہ ریلیونٹ کاسٹ وہ ہے جو فیوچر کاسٹ ہے. کیا کوئی پاسٹ کاسٹ بھی ہوتی ہے؟ ہاں بھائی ہوتی ہے. پاسٹ کاسٹ کون سی کاسٹ ہے؟ جو ہم پاسٹ میں انکر کر چکے ہیں. اب جو کاسٹ پاسٹ میں انکر کر چکے ہیں وہ اس ڈیسیژن سے متعلق نہیں ہے. کاسٹ اکاؤنٹنگ کے تحت اس کو یہاں پر ایلوکیٹ تو کیا جائے گا، لیکن اس ڈیسیژن کو لینے کے لیے ہم اس کو ریلیونٹ کاسٹ نہیں کہیں گے. فار ایگزامپل، ہم ایک گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں. جس پلاٹ میں ہم گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ پلاٹ ہم خرید چکے ہیں. اب ہم سوچ رہے ہیں
کہ ہم گھر اس پلاٹ پر تعمیر کریں یا اس پلاٹ پر ہم ایک پارک بنوا لیں. اب گھر کو تعمیر کرنے کے لیے اس پلاٹ کی کاسٹ ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہے, کیونکہ اب دو آلٹرنیٹیوز ہیں ہمارے پاس کہ یہاں پر ہم پارک بنا لیں یا یہاں پر ہم گھر کنسٹرکٹ کر لیں. یا ایک اور بات آپ کو سمجھاتا ہوں, ہم نے گھر تعمیر کرنے کا ڈیسیژن لیا ہوا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر نقشہ جو پاس کروا چکے ہیں اس کے مطابق گھر بنائیں یا یہاں پر ہم سرونٹ کوارٹرز بنوا لیں, جس کے لیے کہ ہمیں کوئی نقشہ پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے یا نقشہ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں نقشہ پاس کروانے کی بات کو ہم نہیں کرتے, ہم نقشہ بنوانے کی آرکیٹیکٹ انجینئر کی خدمات ہم حاصل کر چکے ہیں. آرکیٹیکٹ انجینئر نے ہم سے اچھے بھلے پیسے لیے ہوئے ہیں اس گھر کو بنوانے کی, اس گھر کے لیے نقشہ بنانے کے لیے. ہم اب کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر گھر بنائیں یا سرونٹ کوارٹر بنا لیں, کیونکہ ساتھ ہی جو پلاٹ ہے اس میں ہمارا اپنا گھر تو بنا ہوا ہے, ہم اس کی ایکسٹینشن کریں یا سرونٹ کوارٹر بنا لیں. اب وہ جو آپ نقشہ بنانے کی کاسٹ پے کر چکے ہیں وہ پاسٹ کاسٹ ہے, وہ اگر آپ گھر بنانے کا ڈیسیژن لیتے ہیں تب بھی ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہے. فالو کر گئے؟ ریلیونٹ کاسٹنگ اپروچ میچنگ اپروچ سے ڈفرنٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سنک کاسٹ. ڈوب گئی, سنک کاسٹ, جو کاسٹ ہم نے کی اب وہ ڈوب چکی ہے. اسی طرح سے آپ جس مشین پر, جو میں نے ڈیپریسیشن کی ایگزامپل دی تھی آپ کو, جس مشین پر کمپوننٹ آپ مینوفیکچر کرنا چاہ رہے ہیں اس مشین کو خرید چکے ہیں آپ, اس مشین کی ڈیپریسیشن چارج کرنا ایک میچنگ کانسیپٹ ہے, لیکن اس کو ہم ریلیونٹ کاسٹ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ سنک کاسٹ ہو چکی ہے مشین کا خریدا جانا. مشین کو خریدتے وقت جو کاسٹ انکر کی تھی سنک پاسٹ کاسٹ, فیوچر کی کاسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھیے سلائیڈ پر بھی اسی طرح کے پوائنٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ سنک کاسٹ اور پاسٹ کاسٹ آر ناٹ ریلیونٹ کاسٹ. اور پھر ایک اور بات اس میں کہ کمیٹڈ کاسٹ از although a future cost but again it is not a relevant cost. اب فیوچر کاسٹ ہم اس کو کہتے ہیں جو ہم فیوچر میں پے کرتے ہیں. ہم نے آرکیٹیکٹ انجینئر کو یا کنسلٹینٹ کو ہائر کر لیا ہوا, اسے کمٹ کر لیا ہوا کہ آپ کو جناب یہ گھر بنانے کے یا ادھر بلڈنگ بنانے کے ہم نے اتنے پیسے دینے ہیں, کمٹمنٹ ہو گئی ہوئی ہے, کمیٹڈ کاسٹ دینی دینی ہے. اب ہم ادھر بے شک گھر بنائیں یا ہم ادھر کوارٹر بنائیں یا ہم ادھر فیکٹری بنائیں, ہم نے کنسلٹینٹ ہائر کر لیا ہوا ہے. اب اس کمیٹڈ کاسٹ کو بے شک ہم پے فیوچر میں کر رہے ہوں گے لیکن وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی. یہ ایک کنفیوژن ہے جس کو کہ ہم اسی پوائنٹ پر کلیئر کر لینا چاہتے ہیں, کیونکہ آگے آپ کو جب میں نے ڈیسیژن میکنگ کے کوشچن سالو کروانے تو اس طرح کے پزلز آئیں گے کہ فیوچر میں ایک کاسٹ پے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اس کو ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے پاسٹ میں. چونکہ پاسٹ میں کمٹ کر چکے ہوئے ہیں لہذا وہ کاسٹ بھی ریلیونٹ کاسٹ نہیں رہی. ٹھیک ہوگی بات؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا پوائنٹ آ رہا ہے. جی نیکسٹ ہے جناب ریلیونٹ کاسٹ افیکٹس فیوچر کیش فلو. اب وہ کاسٹ جو فیوچر کی کیش فلوز کو افیکٹ کر رہی ہے وہ ریلیونٹ کاسٹ ہے. یہ ایک بنیادی فیچر ہے اس کا.
ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کا. تو جو فیوچر کی کیش فلو کو افیکٹ نہیں کر رہی وہ ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہے. اب یہاں پر بھی آپ انہی دو باتوں کو ایگزامپلیفائی کر سکتے ہیں. کون سی؟ ایک ڈیپریسیشن کی. ڈیپریسیشن تو فیوچر کی کاسٹ کو افیکٹ نہیں کر رہی, فیوچر کی کیش فلو کو بالکل افیکٹ نہیں کر رہی, لہذا نہ وہ فیوچر کاسٹ ہے اور نہ ہی وہ فیوچر کیش فلو ہے, ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ کی فیوچر کیش فلوز کو افیکٹ نہیں کر رہی وہ چیز آپ کی ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہو سکتی. اب اس کی بیس پر وہی کمیٹڈ کاسٹ کنفیوز دوبارہ کر رہی ہے ہمیں کہ جی وہ تو فیوچر میں کیش آؤٹ فلو ہو رہا ہے نا, لیکن اس کے لیے ہم پہلے سیکھ چکے اور سمجھ چکے کہ وہ ہم نے پہلے سے ہی کمٹ کر لی ہوئی تھی کاسٹ. اب جب پہلے سے ہی کمٹ کر لی ہوئی تھی تو اب بھلے وہ فیوچر میں کیش اس کا آؤٹ فلو بھی ہو رہا ہو تب بھی وہ ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہوگی. دیکھیں یہ جو چند فیچرز میں آپ کو بتا رہا ہوں ریلیونٹ کاسٹنگ کے, اس کے ساتھ ساتھ کنفیوژنس کا دور کیا جانا بہت ضروری ہے. اگر یہ کنفیوژنس دور نہیں ہوں گی تو آپ غلطی کریں گے ریلیونٹ کاسٹنگ کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے. اور ایڈوانسڈ لیول پر جب آپ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر سب سے مشکل ٹاپک ہی ڈیسیژن میکنگ کا لیا جاتا ہے, اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سیکھیے گا. تو دو پوائنٹس ہم نے ابھی دیکھے, ایک وہ جو فیوچر کاسٹ کو افیکٹ کرے ریلیونٹ کاسٹ ہے, اور دوسری وہ جو فیوچر کیش فلو کو افیکٹ کرے ریلیونٹ کاسٹ ہے. آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. ریلیونٹ کاسٹ از انکریمنٹل کاسٹ. اب جب ہم ریلیونٹ کاسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ انکریمنٹل کاسٹ ہے تو بھائی انکریمنٹل کاسٹ کا مطلب کیا ہے؟ جو ریلیونٹ رینج پر چینج ہوگی. آپ کو یاد ہوگا وہ انیشیل لیکچر کی بات, میں نے آپ کو انکریمنٹل کاسٹ اور مارجنل کاسٹ میں فرق بتایا تھا, کیونکہ یہاں پر اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں, اس لیے یہ فرق میں واضح کر دینا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے. دیکھیے مارجنل کاسٹ وہ ہے جو ہر اگلا یونٹ پروڈیوس کرنے پر انکر ہوگی, نیکسٹ یونٹ پر, دیٹ از مارجنل کاسٹ. آپ 46 یونٹس پروڈیوس کر چکے ہیں, اب 47th یونٹ پروڈیوس کرنے پر آپ کو جو کاسٹ انکر کرنا پڑے گی وہ مارجنل کاسٹ ہوگی, جسے آپ نے مارجنل کاسٹنگ اپروچ کے تحت بھی ویریبل کاسٹ کا نام دیا کہ جی ویریبل کاسٹ ہوگی, یا آپ نے اس کو ڈائریکٹ کاسٹ کا نام بھی دیا, کیونکہ ڈائریکٹ کاسٹ کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ all آر دا ڈائریکٹ کاسٹ آر ویریبل کاسٹ اور مارجنل کاسٹ. تو مارجنل کاسٹ اور انکریمنٹل کاسٹ کو کنفیوز نہیں کرنا, کیونکہ انکریمنٹل کاسٹ کا تعلق ریلیونٹ رینج کے ساتھ ہے. لائک یہ پروڈکشن میں کرنا چاہ رہا ہوں اس نئے کمپونیٹ کی, تو اس نئے کمپونیٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے, مینوفیکچر کرنے کے لیے مجھے کون کون سی کاسٹ مزید انکر کرنا پڑیں گی, وہ ہوگی آپ کی انکریمنٹل کاسٹ. اب ریلیونٹ رینج کا لفظ بھی آپ کے لیے نیا لفظ نہیں رہا, اسٹیپ فکس کاسٹ میں آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ آپ اسٹیپ بنا لیتے ہیں, ایک اسٹیپ تک آپ کی فکسڈ کاسٹ انکر ہو رہی ہے, جیسے وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ پہنچیں گے تو آپ کی ریلیونٹ رینج تبدیل ہو جائے گی, آپ کو وہ فکسڈ کاسٹ مزید انکر کرنا پڑے گی اگلی رینج تک کے لیے. کہنے کو فکسڈ کاسٹ ہی کیوں نہ ہو,
لیکن اب وہ ریلیونٹ رینج اس کی جو ہے ایکسیڈ ہو گئی ہے. اب جو آپ انکر کریں گے وہ نیکسٹ اسٹیپ کے لیے ہوگی, وہ انکریمنٹل کاسٹ کہلائے گی. سو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جناب کہ آل فکسڈ کاسٹ آر irrelevant کاسٹ. کچھ فکسڈ کاسٹ ہماری ریلیونٹ ہو سکتی ہیں جو کہ چینج ہو رہی ہیں ود ان دا آلٹرنیٹو. جو ہم آلٹرنیٹو ڈیسیژن لے رہے ہیں اس آلٹرنیٹو ڈیسیژن کی وجہ سے ایک نئی فکسڈ کاسٹ کریٹ ہو رہی ہے. لائک اسی کمپونیٹ کو بنانے کے لیے ہمیں اگر ایک نئی بلڈنگ کرائے پر لینا پڑ رہی ہے, کچھ نئے سپروائزر اپوائنٹ کرنا پڑ رہے ہیں, ایک نئی مشین ہمیں خریدنا پڑ رہی ہے, تو بتائیے تمام انکریمنٹل کاسٹ ہیں یا نہیں؟ اب اگر یہ انکریمنٹل کاسٹ ہیں تو پھر یہ ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن ہیں, کیونکہ اس ڈیسیژن کو لینے کی وجہ سے, اس ڈیسیژن کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ کاسٹ انکر کرنا پڑ رہی ہے. لہذا اگین یہ ہماری ریلیونٹ کاسٹ ہوگی. کلیئر؟ تو دیکھیے جو 3 پوائنٹ ہم ابھی تک ڈسکس کر چکے ان میں ریلیونٹ کاسٹ از ا فیوچر کاسٹ, ریلیونٹ کاسٹ افیکٹس فیوچر کیش فلو, اینڈ ریلیونٹ کاسٹ از انکریمنٹل کاسٹ. اس میں ہم جب ایک سپروائزر کی سیلری کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ایکسٹرا کام کر رہا ہے بغیر مزید سیلری لیے, یعنی کہ جو ہم نے سیلری اس کے ساتھ پہلے طے کر لی ہوئی اسی سیلری کے اندر ایکسٹرا کام بھی کر رہا ہے, تو اگین وہ تو سیلری لے ہی رہا ہے, اس کا تعلق بھی انکریمنٹل کاسٹ سے تو نہیں ہے. کام انکریمنٹل بے شک ہو رہا ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کام مزید ہو رہا ہے. یہاں پر یہ کنفیوژن, اسٹوڈنٹ اس کنفیوژن کا شکار ہو جایا کرتے ہیں کہ جی کام تو مزید اس نے کیا ہے نا, لیکن دیکھیے جو سیلری وہ پہلے سے لے رہا تھا لائک 20,000 پر منتھ لے رہا تھا, اب بھی 20,000 پر منتھ ہی اس کو سیلری مل رہی ہے. اس میں پہلے وہ 3 کام کر رہا تھا, اب چوتھا کام بھی اس کا حصہ بن گیا, کام بڑھ گیا, لیکن کیا انکریمنٹل کاسٹ انکر ہوئی؟ نہیں. سو یہ 3 باتیں اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, فیوچر کاسٹ ہو, فیوچر کیش فلو ہو, اور انکریمنٹل کاسٹ ہو. یہ 3 باتیں اگر موجود ہیں تو وہ ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ ہے, ادروائز نہیں. اب وہ چوتھی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی ابھی کچھ دیر پہلے بھی, میں نے کیا آپ سے کہا تھا کہ ہم پروفٹ فور گو کرتے ہیں اگر, تو وہ بھی ریلیونٹ کاسٹ ہے, اور اس کے لیے ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ ہے اپرچونٹی کاسٹ کا. دیکھیے سلائڈ پر, ریلیونٹ کاسٹ از اپرچونٹی کاسٹ. اٹ از ناٹ این انکرڈ کاسٹ بٹ اٹ از دا لاس آف پاسٹ پروفٹس بیکاز آف دا آلٹرنیٹو ڈیسیژن. یعنی کہ ہم اب جو کمپونیٹ بنا رہے ہیں یا آپ جو بھی ڈیسیژن لے رہے ہیں, میں نے ایک ایگزامپل اگر کمپونیٹ کی لے رکھی ہے تو اب اس کو بھی ہم ساتھ لے چل سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہم ڈیسیژن کی بات کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو بھی ہم اب ڈیسیژن لے رہے ہیں ایک آلٹرنیٹو ڈیسیژن, اس ڈیسیژن کی وجہ سے پہلے سے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ متاثر ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ہم جس مشین پر اس کمپونیٹ کو مینوفیکچر کرنا چاہ رہے ہیں وہ مشین واز ان یوز ٹو مینوفیکچر سم ادر یونٹس. اب اس مشین کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں, تم نے وہ یونٹس مینوفیکچر نہیں کرنے, تم نے یہ جو کمپونیٹ ہے اس کو مینوفیکچر کرنا. تو ہم ان پہلے سے مینوفیکچر کیے جانے والے یونٹ سے حاصل ہونے والے پروفٹ کو فورگو کر رہے ہیں, یعنی کہ پاسٹ پروفٹس کو فورگو کر رہے ہیں. تو جہاں پر ہم پاسٹ پروفٹس کو فورگو کر رہے ہوں گے
وہ پاسٹ پروفٹس ہمارے لیے ریلیونٹ کاسٹ بن جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کریں. آپ ایک جگہ پر کام کرتے ہیں, اس جگہ پر آپ کو کام کرنے کے پر آر ریٹ پر پیسے ملتے ہیں. آپ کہیں پر سیلز مین ہیں, وہاں پر آپ سیلز مین ہونے کے ناطے سپوزلی 50 روپیز پر آور کماتے ہیں. آپ کو ایک شخص کہتا ہے کہ آپ 2 گھنٹوں کے لیے میرا یہ کام کرتے ہیں فی سبیل اللہ. میں بات کو ذرا آسان رکھ کے سمجھاؤں گا. فی سبیل اللہ یعنی کہ میں آپ کو اس کا کچھ نہیں پے کرنے والا, آپ 2 گھنٹے لگیں گے, آپ میرا یہ کام کر دیجیے. آپ بتائیے کہ وہ کام کرنے پر آپ کا خرچ تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن جو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کام جب کریں گے 2 گھنٹوں میں, تو 2 گھنٹوں کے لیے آپ اپنی سیٹ سے, اپنی پوزیشن سے, اپنے کام سے ایبسنٹ رہیں گے. اب جب آپ اپنے کام سے ایبسنٹ ہوں گے تو آپ کو 50 روپیز پر آور جو ملنے تھے وہ 2 گھنٹوں کے 100 روپے بنتے ہیں, وہ نہیں ملیں گے. تو بتائیے کہ اپرچونٹی کاسٹ کتنی ہوئی؟ 100 روپیز. تو اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے جو آپ سیکریفائی کرتے ہیں کسی ایک آلٹرنیٹیو ڈیسیژن کو لینے کے لیے. جیسے کہ اس کی خدمت کرنے میں آپ نے 100 روپیہ سیکریفائی کیا, تو وہ 100 روپیہ کیا ہوا؟ اپرچونٹی کاسٹ. کہ آپ کو اپرچونٹی تھی اس 100 روپے کو کمانے کی, آپ نے وہ 100 روپیہ کمانے کی اپرچونٹی کو گنوا دیا, اور آپ نے خدمت کرنے کو ترجیح دی. اب خدمت کرنے پر آپ کی کاسٹ انکر تو نہیں ہوئی, لیکن 100 روپیہ اپرچونٹی کاسٹ جو ہے ریلیونٹ کاسٹ کہلائے گی. اور اگر اس کی خدمت کرنے پر آپ کے 20 روپے خرچ ہوئے تو اب ریلیونٹ کاسٹ کتنی کہلائے گی؟ 120 روپے. حالانکہ آپ کہیں گے جی خرچ تو 20 روپیز ہو رہے ہیں, لیکن ان 20 روپیز کو ہم کاسٹ نہیں کہہ رہے. ڈیسیژن میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کاسٹ کس کو کہہ رہے ہیں؟ 120 روپیز کو. وہ جو 120 روپیز ہیں وہ ہمارے لیے ریلیونٹ کاسٹ ہیں. لیں جی, اب تو آپ کو اپرچونٹی کاسٹ سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. تو ہم نے ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کے بارے میں 4 پوائنٹس سیکھے. ایک یہ کہ یہ فیوچر کاسٹ ہے, یہ سنک کاسٹ نہیں ہے. یہاں سے آپ کو سنک کاسٹ سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. پہلے سے جو ہم انکر کر چکے ہیں وہ کاسٹ ریلیونٹ نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ سے. فرض کر لیں آپ سروس پرووائڈر ہیں, آپ اپنی سروس کی کاسٹنگ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے اسٹیشنری پہلے سے خرید کے رکھی ہوئی ہے. آپ اس وقت کاسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فلانے کلائنٹ کو اگر میں سروس پرووائڈ کروں تو کیا کاسٹ انکر ہوگی. اب ڈیفینیٹلی اسٹیشنری کی کاسٹ کو آپ ایلوکیٹ تو کریں گے, لیکن ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کے تحت آپ اس کو ڈیسیژن میکنگ میں نہیں لے کر آئیں گے.
کیونکہ اسٹیشنری آپ نے پہلے سے خرید کر رکھی ہوئی الماری کے اندر. ٹھیک ہے, تو کیا بات ہوئی کہ ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کے تحت سنک کاسٹ ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہے, بلکہ فیوچر میں جو کاسٹ انکر ہونی ہے وہ ریلیونٹ کاسٹ ہے. پھر دوسری بات, جو فیوچر کے کیش فلوز کو افیکٹ کرے وہ ریلیونٹ کاسٹ ہے. جو آپ آلریڈی انکر کر چکے ہوئے ہیں اور جس کے اکنامک بینیفٹس آپ لے رہے ہیں وہ میچنگ کانسیپٹ کے مطابق تو ایلوکیٹ ہوگی کاسٹ پر یونٹ کو, لیکن ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کے مطابق وہ ڈیسیژن میکنگ میں نہیں آئے گی, ڈیسیژن کو افیکٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, فیوچر کاسٹ اور فیوچر کیش فلو. فیوچر کیش فلو پر میں نے آپ کو ڈیپریسیشن کی بھی ایگزامپل دی تھی. مشین پہلے سے خرید کر رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فیوچر کیش فلو نہیں, آپ نے پہلے سے ہی ایڈوانس رینٹ دیا ہوا ہے, فیوچر میں کیش نہیں دینا. یا یہاں پر ایک اور چیز آپ کو میں نے سمجھائی تھی, کمیٹڈ کاسٹ بھی. جو کاسٹ آپ کمٹ کر چکے ہیں اس کے لیے فیوچر میں اگر کیش پے بھی کر دیتے ہیں ایون دین وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, آپ نے کمٹ کر لیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ کو 50,000 روپیہ کرایہ دیں گے, آپ ہمیں جگہ استعمال کرنے دیں. انہوں نے جگہ دے دی, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ کمپوننٹ مینوفیکچر کریں یا یونٹ کو اسمبل کریں. اب کمپوننٹ مینوفیکچر کریں یا پورا کا پورا یونٹ اسمبل کریں, وہ 50,000 روپیہ جو ہے اب ریلیونٹ کاسٹ نہیں رہی ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ڈیسیژن لینے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ آ جائیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلی بات تھی انکریمنٹل کاسٹ کی. ہم نے انکریمنٹل کاسٹ کو کمپیئر کیا ہے مارجنل کاسٹ کے ساتھ. مارجنل کاسٹ انکریمنٹل کاسٹ نہیں ہے, یا انکریمنٹل کاسٹ مارجنل کاسٹ نہیں ہے. وہ جو آپ کی انکریمنٹل کاسٹ ہے وہ اس ڈیسیژن کی وجہ سے جو بھی کاسٹ مزید انکر ہو رہی ہے وہ ہے. اور یہاں پر اسٹیپ فکسڈ کاسٹ کو میں نے ریلیونٹ کاسٹ کہا, یعنی کہ جو بھی فکسڈ کاسٹ اس ڈیسیژن کی وجہ سے انکر کی جا رہی ہے, بھلے وہ نیچر میں فکسڈ ہے, وہ ریلیونٹ ہوگی کیونکہ ریلیونٹ رینج کو افیکٹ کر رہی ہے. تو وہ ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کے تحت ڈیسیژن کو افیکٹ کرے گی, ڈیسیژن کے لیے ضروری ہے. اور جناب لاسٹ میں نے جو آپ سے بات کی وہ تھی اپرچونٹی کاسٹ کی, کہ آپ نے اپرچونٹی کاسٹ کس کو کہنا ہے؟ جو آپ بینیفٹس سیکریفائی کرتے ہیں, جو آپ بینیفٹس فور گو کرتے ہیں. اب بینیفٹس فور گو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ ڈیسیژن اگر آپ نہ لیں تو آپ کو کچھ بینیفٹس مل ہی رہے ہیں. وہ بینیفٹس جو آپ کو مل رہے ہیں وہ چھوڑ کر اب آپ آلٹرنیٹو ڈیسیژن پر آ رہے ہیں. آپ یہ کمپوننٹ مینوفیکچر کے ہی ڈیسیژن کو اگر لے لیں, آپ کمپوننٹ مینوفیکچر کرنے کے ڈیسیژن کو اگر نہ لیں تو آلریڈی آپ کی مشین آپ کو بینیفٹس تو دے رہی ہے. یا ایک اور بڑی سادہ سی ایگزامپل ذہن میں آئی, بتا دیتا ہوں. آپ نے بلڈنگ کرائے پر دے رکھی ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ اس بلڈنگ میں ہم خود کوئی نہ کوئی کام کریں. اب خود سے کوئی نہ کوئی کام کرنے کی صورت میں وہ کرایہ تو نہیں ملے گا نا, تو وہ کرایہ اپرچونٹی کاسٹ ہو گیا آپ کے لیے. اب ڈھیر ساری ایگزامپلس دے دیے میں نے آپ کو, اب یہ کانسیپٹ نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے, ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ اب آپ کے ذہن میں پکا ہو جانا چاہیے اتنی ڈھیر ساری ایگزامپلس کے بعد. اور اگر یہ پکا ہو گیا تو نیکسٹ لیکچرز میں جو میں نے آپ کو ڈیسیژن میکنگ کی باتیں کرنی ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی.
اس لیے میں گھما پھرا کر آپ کو یہ باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں. صحیح؟ تو جناب یہ تھی ہماری ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کی بات چیت. اب اس ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ پہ بیس کرتے ہوئے ہم نے سیکھنا ہے ڈیسیژن میکنگ. ان شاء اللہ تعالی وہ نیکسٹ لیکچرز میں ہم ڈیسیژن میکنگ کی باتیں کریں گے. فی الحال آپ کو جو میں نے ہینڈ آؤٹس دیے ہوئے ہیں ان کو آپ ذرا گو تھرو کیجیے گا. اس میں اس ریلیونٹ کاسٹنگ سے متعلق آپ کو اچھا مٹیریل ملے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.